اللہ اکبر۔ یہ شب معراج چونکہ کچھ دنوں کے بعد آ جانی ہے، آج 18 رجب المرجب ہے غالباً، کچھ دنوں کے بعد وہ بابرکت گھڑیاں آنے والی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پھر یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ جی وہ معراج شریف کی محفل میں نہ بھی جائیں تو کیا ہوتا ہے، محفل پاک نہ بھی کروائیں تو کیا ہو جانا ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی تقریریں بھی کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فلاں عمل ضروری ہے، یہ محافل اور یہ جلسے جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جتنے لوگ یہ گفتگو سنیں وہ آج ہی یہ فیصلہ کریں ہم معراج پاک کی محافل میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ اب میں اس کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کی دو وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی نسبت سے جو بھی محفل سجنی ہے اس میں ضرور شریک ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محبوب آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سب سے زیادہ عظیم بنایا، عظمتوں میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، اور سب سے پہلے بنایا، حضور کو سب سے پہلے بنایا گیا۔ حضرت آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی میرے نور کو بنا دیا تھا، میں اس وقت بھی موجود تھا۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سب سے پہلے محبوب بنایا آپ کو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے آخر میں آپ کو کیوں بھیجا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس وجہ سے آپ ناراض تو نہیں کہ ہم نے سب سے آخر میں آپ کو مبعوث کیا؟ حضور نے فرمایا میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں تو سب سے زیادہ جو ہے تیرے آپ کے حضور عاجزی کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں، میں تو ہر حال میں راضی ہوں، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی امت پہ ہر گزری ہوئی امت کی اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی ہم نے واضح کر دی ہیں نا، جیسے قرآن مجید میں ہر قوم کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے، قوم لوط میں یہ برائی تھی، قوم ہود میں یہ برائی تھی، قوم عاد میں یہ برائی تھی، فلاں قوم میں حضرت موسیٰ کی قوم میں یہ برائیاں تھیں۔ فرمایا محبوب آپ کی امت کے اوپر پچھلی قوموں کی برائیاں ظاہر کر دی گئیں، ہم نے آپ کو آخر میں اس لیے مبعوث کیا کہ آپ کی امت کے بعد کوئی اور امت نہ آئے جس کے اوپر آپ کی امت کی برائیاں ظاہر کی جائیں، اور جنت والے دن بھی، قیامت والے دن بھی ہم جنت میں سب سے پہلے آپ کی امت کو جنت میں داخل کریں گے۔ ہمیں یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی آپ کا امتی ہو اس کی برائیاں کسی اور امتی کے اوپر ظاہر ہوں۔ تو امتی یہاں پوچھتا پھرے کہ جناب معراج کی محفل کروانی چاہیے کہ نہیں کروانی چاہیے، یا معراج پاک کی محفل کروانا کہاں لکھا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں میلاد پاک کے اوپر لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، 1500 سال ہو گئے ہیں تقریریں سنتے ہوئے، جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو لوگ پوچھتے ہیں وہ جناب میلاد منانا کتنے لکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ اب اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں جو بہت ضروری ہے اور معراج پاک کے حوالے سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے، نیک اور کامل آدمی جب فوت ہوتا ہے تو جو فرشتے ہیں روح قبض کرنے والے وہ اسے کہتے ہیں کہ تو اوپر کی طرف دیکھ، ذرا اوپر تو دیکھ۔ جیسے وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے جنت میں اپنا گھر نظر آتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ جب نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں کہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ ذرا اوپر کی طرف دھیان کر۔ جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو جنت سے لے کے اس تک جتنے بھی درمیان میں فاصلے ہیں، پردے ہیں، اللہ ان پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ مرد کامل کی، مومن کامل کی موت کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے، میں نے اور آپ نے، ہم نے قریب زمانے میں دیکھا کہ وہ لوگ ان کی روح پرواز کر چکی تھی، کئی گھنٹوں کے بعد بھی دیکھا گیا تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اتنے اطمینان کے ساتھ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور اتنے پرسکون۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو آپ نے نہیں دیکھا؟ جب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ان کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص فوت ہوئے۔ یا ملک ممتاز حسین قادری کو نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ مرد مومن کی موت ہے کہ جیسے ہی ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے فرشتے کہتے ہیں جنت کی طرف دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف دیکھ لیتا تو فرشتے روح قبض نہیں کرتے، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا پروگرام ہے، یہاں رہنے کا پروگرام ہے یا وہاں جانے کا پروگرام ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے جنت کی کشش اتنی ہے جب مومن اس جنت کے محل کو دیکھتے اسے اپنے بچے بھول جاتے ہیں، اسے اپنی بیوی بھول جاتی ہے،
اسے دوست اور یار بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیر نہ کریں مجھے فوراً لے کے چلیں۔ اور یہ مرد مومن کی موت ہے۔ آپ نے شاید کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ جب امریکی شام میں گئے اور انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی جا کے بے حرمتی کی ہے امریکی فوجیوں نے، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی قبر شریف کی اور آپ کے خادم کی قبر کو کھولا ہے، تو جب انہوں نے جھانک کے دیکھا تو یوں پیچھے گرے ہیں اور دیوار کے ساتھ جا کے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے امریکی فوجی دوڑے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈالا اور ان کو ہوش دلایا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ دوسرے امریکیوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی تقریر سن لی ہے یا حضور کی کوئی عظمت کی کتاب پڑھ لی ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تقریر بھی کوئی نہیں سنی، کتاب بھی کوئی نہیں پڑھی۔ 101 ہجری میں جو شخص فوت ہو رہا ہے، ہم 1400 سال کے بعد اسے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ 1400 سالوں تک جن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکی، جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر سرکار دو عالم کا اپنا مقام کیا ہوگا؟